آج ہم ابن عساکر، امام ابن ہشام اور سب سے پہلے جو سیرت نگار ہیں ابن اسحاق، ان کی سیرت کی کتاب سے وہ عظیم واقعہ جس کو تبہ کہتے ہیں۔ تبہ یمن کا بادشاہ ہے اور وہ تسخیر کے لیے اپنے ساتھ ایک لاؤ لشکر لے کر نکلتا ہے، بیت اللہ شریف کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہاں پہ غلاف اس نے پہلی مرتبہ چڑھانے کے بعد اب وہ مدینہ منورہ کا رخ کرتا ہے۔ اس سفر کے دوران جب وہ مدینہ منورہ میں، مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا اور یثرب ایک کنویں کا نام ہے، ایک تالاب ہوتا تھا پانی کا، وہاں کے اوپر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں سے جب رخت سفر کرنا شروع کیا اس نے یا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ بہت بڑے علماء اس دور کے، کرسچن جو تھے وہ تھے، یہودی تھے، ان سارے علماء نے اپنی کتابوں کو دیکھا۔ کتابوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اے بات، انہوں نے ایکا کر لیا کہ ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کی جو وزیر خاص تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہم اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہوا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کا نام نامی دنیا کے اندر محمد اور آسمانوں کے اوپر احمد ہوگا، اور وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، وہاں پہ لوگوں کو دعوت دین دے گا، اور وہ ذو قبلتین، دو قبلوں والا ہوگا، ایک بیت المقدس جس کو ہم اپنا قبلہ مانتے ہیں اور ایک اس کا اپنا قبلہ یہ بیت اللہ شریف جس پر ہم ابھی سفر کر کے آئے ہیں وہ ہوگا۔ وہ صاحب قرآن اور صاحب لواء الحمد اور صاحب منبر ہوں گے، اور وہ یہ اعلان کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی یہ ہجرت گاہ ہے یہ، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ جو شخص ان پر ایمان لائے گا وہ خوشخبری پا لے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوں، ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سے کہہ دیں کہ ہم یہاں پر ہی قیام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ وہ تو ایسے اپنی درخواست گزار ہیں اور اپنی معروضات پیش کر رہے ہیں، آپ کا کیا اندیہ ہے؟ اس نے کہا کہ علماء ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور میں نے اپنے لیے ان کو انتخاب کیا ہوا ہے، اور ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے ہم چلے ہیں۔ ان میں بہت سے علماء مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو علم نجوم کے بھی ماہر ہیں، فلکیات کے بھی، مختلف قسم کے اذواق کے وہ ماہر ہیں۔ تو مجھے تو ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، میں نے تو اپنے ساتھ لے کر اس لیے آیا تھا کہ جہاں پہ مشکل پیش آئے گی تو یہ میری
میرا تعاون اور میرے مؤید و معاون ثابت ہوں گے۔ تو یہ کیا کیا انہوں نے، جب اس نے سفر کا ارادہ کیا تو ان 400 کے قریب علماء تھے، انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ بہت بڑا لشکر چل رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ ایسا ان علماء کی زبانی میں سن رہا ہوں تو اس کے لیے تو میں بھی اپنی جان قربان کروں گا۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے خط لکھا، انہوں نے کہا میں تو سفر کی مہم پہ جا رہا ہوں دنیا کو فتح کرنے کے لیے، جیسے الیگزینڈر وہ آیا تھا، خط لکھتا ہے، اور وہ خط میں کیا کہتا ہے، اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک و بکتابک، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر بھی ایمان لایا۔ یہ وہ بادشاہ طبہ کا، یمن کا جو بادشاہ ہے، اور اس کو وہ سننے کے ساتھ لکھتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 400 جو باندیاں تھیں ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد ان علماء جو ساتھ جا رہے تھے ان کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، یہ شہر آباد کرو، اور آقا علیہ السلام کے آمد کا انتظار کرو، اگر میں زندگی میں واپس آ گیا تو میں بھی ان کی ذات کروں گا، ان پر ایمان لاؤں گا، اور تم یہ خط لے کر میرے آقا علیہ السلام کو میری طرف سے پہنچا دینا۔ الذی نزلہ اللہ علیہ کا، میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پر نازل فرمائی ہے، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ، اور میں آپ کے دین پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، اور میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ان ادرکت فیہا، اور میں اس رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو پوری کائنات کا رب ہے، اور اگر میں یہاں پہ آپ کو پا لیا تو میرے لیے انتہائی خوشی ہوگی، اور میں آپ کی زیارت سے بہرہ مند ہوں گا۔ وَنِعْمَتُ وَإِن لَّمْ أُدْرِكْكَ، اگر میں آپ کو نہ پاؤں، میں رستے میں فوت ہو جاؤں، دائی اجل آ جائے اور میں اس کو لبیک کرنا پڑ جائے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاشفع لی یوم القیامت، پھر میرے لیے قیامت میں میرے لیے سفارش کرنا۔ اب یہ طبہ تو لکھ کے چلا گیا، اس کے 1000 سال کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ طبہ کے جانے کے بعد 1000 سال کے بعد آقا علیہ السلام کی ولادت باثبات ہوتی ہے، اور جب سفر مدینہ منورہ کی طرف کر رہے تھے تو یہ عمائدین جن کے پاس وہ خط نسل در نسل پہنچ رہا تھا، اس خط کو کہا کہ یہ تو وہی نبی نہیں ہے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، کہا کہ یہ وہی نبی ہیں، تو یہ خط ان کی امانت ہے۔ تو خط دے کر اس نے کہا کہ چہ جائے کہ وہ یہاں پہ آئیں، ہم انہیں سفر کے دوران ہی خط پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی امانت ان کے پاس پہنچ جائے۔ انہوں نے اپنے ایک شخص ابو لیلہ، اس شخص کو جو قبیلہ انصار کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس کو خط دے کر بھیجا، اور اثناء سفر وہ ڈھونڈتا کہ آقا علیہ السلام اس سفر سے یہاں سے آ رہے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جو ہی گیا تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ انت ابو لیلہ، اے مجھے پاس خط کے لے کر آنے والے، کیا تو ہی ابو لیلہ ہے؟ کہتا کہ انا متحیر،
میں حیران ہوا کہ میری آقا علیہ السلام سے کبھی پہچان نہیں تھی، تو یہ کیسے پہچان لیا؟ اس نے کیا یا رسول اللہ ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا طب اول شاہ یمن کا خط تو لے کر آ رہا ہے؟ میرے نبی کا علم نبوت دیکھیں، کیا تو لے کر آ رہا ہے؟ وہ اور حیران ہوا کہ اس خط کے بارے میں تو کسی کو علم نہیں تھا، اور میں ان کی تلاش میں آ رہا ہوں، اتنی دور سے آ رہا ہوں، یہ کیسے پتہ چل گیا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کو؟ فرمایا کہ آپ جادوگر ہیں۔ ابو لیلہ انصاری کہتا ہے ایسی بات تو جادوگر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں جادوگر نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں، محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام میرا نام ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جادوگر تو شیطانوں کا علم جانتے ہیں، میں رحمان کا علم جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے وہ علم دیا ہے، معلمہ کا معلم تکن تال ہاتھ الکتابہ، وہ خط جو طب اول یمن کے بادشاہ نے تمہیں دیا تھا، وہ خط لے کر آ میرے پاس۔ اور اس طرح اس نے اپنا سامان کھولا اور وہ چھپا وہ خط تھا، اور اس کو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس خط کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحباً بالاخ الصالح، میں اپنے نیک بھائی کو مرحبا کہتا ہوں اور اس کو اسی انداز کے ساتھ اس کے اسلام کو قبول فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آ تو گئے ہو، اے ابو لیلہ تم آئے ہو میرے پاس، تمہیں سارا علم ہو گیا ہے، جاؤ جو میری تیرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کو من وان یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ جس کا تم استقبال کرنے لگے ہو یا آئے ہو، واقعی میں اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں کہ واقعی وہ محمد عربی ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور جو اس کو علم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ وہ بھی آ کر لوگوں کے دلوں کے اندر اعلان کرتا ہے، اے لوگو واقعی جس نبی کا اس دور کے اندر 1000 سال پہلے کا جو خط ہے اس بادشاہ نے دیا تھا، اور جو علماء یہاں پہ آباد ہوئے تھے ایسے نہیں ہوئے تھے، واقعی وہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام وہی ہیں جن کا یہ خط تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر اور ان پر ایمان بھی لے کر آ گیا ہوں میں۔ اللہ۔ اور امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدیٰ میں اس واقعہ کے ساتھ ایک شعر بھی بیان کرتے ہیں، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں اس رب پر بھی ایمان لاتا ہوں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ، اے کاش اگر میری عمر وفا کرتی تو میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتا۔ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، اور میں ان کو اپنا وزیر بھی بناؤں گا اور چچا زاد بھائی کی طرح ہر موقع پر بادشاہ ہونا تھا کہ میں ان کو اپنا بادشاہ بناؤں گا، میں ان کا وزیر بنوں گا، دوسری بات ادھر آتا ہے، اور میں ہر موقع پر ان کو اپنے ساتھ امداد بھی کروں گا۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کے اندر آپ نے بھیجا، اور یمن کے لیے دعا فرمائی تھی آپ نے کہ وہاں پہ لوگ رہنے والے وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ، اور میں اس نبی کے دشمنوں کے خلاف اپنی تلوار سے جہاد کروں گا۔ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هَمِّ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو بھی اندیشے ہوں گے دشمنوں کے بارے میں ان سب کو دور کر دوں گا اپنے تمام
وسائل کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ السیرۃ النبویہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کمال حکمت کے ساتھ اس یثرب کے اندر کتنے وہ مہربان اور شفیق لوگ پیدا کیے، اور کتنے سالوں سے وہ میرے آقا کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے فضائل ہم بیان کریں گے کسی دن، یہ ایک طویل فہرست ہوگی، اس میں ایک ہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جب دجال کا دورہ ہوگا، ایمان ختم ہو جائے گا، لیکن پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا، مدینہ منورہ میں آئے گا۔ اور کیسی مثال دی، جیسے کہ ایک سانپ، یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایمان کیسے سمٹ کر آئے گا، فرمایا کہ جس طرح ایک سانپ جب وہ بیٹھتا ہے تو کتنا لمبا سانپ ہوتا ہے، کتنا لمبا سانپ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح ایک سانپ اپنی کونچ کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر مقید کر کے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا کہ پوری دنیا روئے زمین سے ایمان وہ سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا، اور فرمایا کہ دجال ہر جگہ پہ اس کا قبضہ ہوگا، لیکن میرے شہر کے اوپر وہ قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو تو یہ مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے مدینہ منورہ میں موت عطا کر دے، تاکہ میں دجال کے مکر و فریب سے بچتا رہوں اور اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہاں سے جاؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔